بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زون آف ایجوکیشن اکیڈمی نعیم اللہ فاروقی حاضر خدمت ہے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر اے جے کے پبلک سروس کمیشن کے 12 سپٹمبر گزشتہ کل کو ہونے والے ایس ایس ٹی سائنس کے پیپر کے سلوشن کے ساتھ۔ کل 12 سپٹمبر کو اے جے کے پبلک سروس کمیشن نے ایس ایس ٹی سائنس گریڈ 16 کا یہ پیپر کنڈکٹ کیا ہے اے جے کے پی ایس سی نے۔ اب اس میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کویسچن نمبر 81 سے لے کر 100 کویسچن تک جو ہمارے پیڈاگوجی کے کویسچن بنتے ہیں 20۔ ہم انشاءاللہ ان کا سلوشن اس ویڈیو کے اندر دیکھنے جا رہے ہیں۔ کویسچن نمبر 81 یعنی اس کا جو 20 مارکس کا پیڈاگوجی کا پورشن ہے اس کا پہلا کویسچن تھا دا ٹرم کریکولم از اے بلینک ورڈ میننگ دا کورس آف اسٹڈی یا کیریو ٹریس کورس۔ کریکولم بیسیکلی ایک لیٹن ورڈ کریئر سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، تو درست جواب اس کا بنتا ہے لیٹن ورڈ۔ کویسچن 2 دیر آر بلینک کی ایلیمنٹس آف کریکولم ڈیولپمنٹ۔ کریکولم ڈیولپمنٹ کے میڈ کے اکارڈنگ 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں: آبجیکٹیو، کانٹینٹ، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن۔ پیڈاگوجی کو آپ انسٹرکشنل میتھڈولوجی بھی کہہ سکتے ہیں، لرننگ ایکسپیرینسز بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 دا سوسائٹی، دا نالج، دا لرنر، دا لرننگ پروسیس آر دا 4 مین فیکٹرز آف۔ جب کریکولم کے آبجیکٹیوز بنائے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک ویب سائٹ سے کویسچن لیے گئے ہیں، 2 کویسچن، یہ کویسچن نمبر 3 اور 4۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ویب سائٹ پہ فیکٹر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو یہ جو فیکٹرز ہیں یہ بیسیکلی ایک ویب سائٹ سے ایجوکیئر ایک ویب سائٹ کا نام ہے، وہاں سے لیا گیا یہ کویسچن۔ وہاں پہ کوئی ایم سی کیوز نہیں ہے، ویسے کانٹینٹ پیپر سیٹر کو اللہ پاک ہدایت دے تو اس نے وہاں سے اٹھایا اور کویسچن دے دیا۔ دا سوسائٹی، دا نالج، دا لرنر، دا لرننگ پروسیس آر دا 4 مین فیکٹر آف فارمولیشن آف آبجیکٹیوز آف دا کریکولم۔ Question number 4 demand of the society, international needs, level and age of the learner or student, the method of the content organization, quantity and qualification of the teaching staff are some of the factors of selection of content and scope of the curriculum۔ یہ بھی اسی جگہ سے لیا گیا سوال، اس کا جواب سلیکشن آف کانٹینٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں سوسائٹی کی ڈیمانڈ، انٹرنیشنل نیڈز، بچے کی ایج، ٹیچنگ میتھڈ کون سا ہوگا، ٹیچر کی کوالیفیکیشن کیا، یہ ساری چیزیں اس وقت دیکھی جاتی ہیں جب ہم کانٹینٹ کریکولم کے اندر سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں۔ 5 اکارڈنگ ٹو اینجل سیم، اینجل سیم کے نزدیک کریکولم از اے پلان فار لرننگ۔ کریکولم ایک لرننگ کے لیے ایک پلان ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے بچوں کو پڑھانی ہے، جبکہ ایجوکیشن از اے پروسیس آف پرفیکٹنگ دا پرسنالٹی۔ تو یہاں پہ اویلیبل آپشن میں سب سے بیسٹ جواب کریکولم اینڈ ایجوکیشن بنتا ہے۔ Question number 6 syllabus must satisfy the following condition except۔ syllabus کو following condition جو ہے وہ satisfy کرنی چاہیے۔ آپشن اے ہے based on the need of the learner، بی ہے content should be focused on attaining the objective، ڈی ہے take into account the existing knowledge and the environmental experiences of the learner۔ اب یہ تینوں چیزیں اے بی اور ڈی یہ ضروری ہوتی ہیں۔ سبجیکٹ ایکسپرٹ کون ہوتا ہے؟ کسی سبجیکٹ کا ماہر، ٹھیک ہے، تو یہ کنڈیشنل نہیں ہے، یہ پری کنڈیشن نہیں ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے کہ سبجیکٹ ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، نیڈ آف لرنر تو آبجیکٹیوز کو اٹین کرے اور ایگزسٹنگ نالج اور انوائرمنٹل ایکسپیرینسز کو دیکھے، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، تو سبجیکٹ ایکسپرٹ اس کا درست جواب ہے۔ کولیبریٹیو لرننگ، ڈسکشن، ڈیبیٹس، انٹریکٹیو سیشن، لاؤڈ ریڈنگ، سٹوری ٹیلنگ، یہ میں نے اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو ٹیچنگ میتھڈولوجی کے چیپٹر میں پڑھایا ہوا ہے، ڈیٹیل میں بتایا ہوا کہ یہ سارے ٹیچنگ میتھڈز ہیں۔ ٹیچنگ میتھڈولوجی از اے کریکٹ آنسر۔ 8 اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا بلینک ٹو کریٹ لرننگ ایٹماسفیئر ان سائڈ دا کلاس روم۔ کلاس روم کے اندر کون موجود ہوتا ہے؟ والدین موجود ہوتے ہیں، ہیڈ ماسٹر موجود ہوتا ہے، ٹیچر موجود ہوتا ہے، یس ٹیچر ہوتا ہے، تو ٹیچر نے یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہوتا ہے۔
لرنر تو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ٹیچر پہ. 9 ان ڈفرینٹ کمیونیکیشن ویز بلینک مینز اینی تھنگ دیٹ اے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اسپیکس الاؤڈ. کوئی بھی چیز جو آپ زبان سے بولتے ہیں دیٹ از وربل کمیونیکیشن, اور جو آپ لکھتے ہیں وہ آپ کی ریٹن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو وربل ہماری ہوتی ہے نا, وربل دو طرح کی ہوتی ہے, اورل اور ریٹن ہوتی ہے. اورل میں ہم بولتے ہیں اور ریٹن میں ہم جو ہے وہ لکھ کے جواب دیتے ہیں. یہاں پہ ان ڈفرینٹ کمیونیکیشن ویز دا مینز اینی تھنگ دیٹ اے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اسپیکس لاؤڈ. تو آئی تھنک سو کہ اس کا وربل کے بجائے اگر یہاں پہ ہم اس کو نن آف دیز کریں تو زیادہ بیسٹ ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اورل کمیونیکیشن ہوتی ہے, ناٹ وربل. وربل میں تو پھر ریٹن بھی آ جاتا ہے, تو اس کو کائنڈلی آپ دیکھ لیجئے گا. یہ وربل کیا ہوا ہے میں نے, اس کا نن آف دیز جواب بنے گا, کیونکہ وربل کی فردر دو کیٹیگریز ہیں, اورل اینڈ آرل. اورل جو ہے وہ ہوتی ہے بول کے ہم, ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں بول رہا ہوں تو یہ میری وربل میں فردر اورل کمیونیکیشن ہے. تو یہاں ریٹن بھی ہے تو بھائی اس کا جواب نن آف دیز ہوگا. ٹھیک ہے, وربل نہیں ہوگا. تو نن آف دیز اس کا جواب ہے. آگے جی کویسچن نمبر 10 ہے, انسٹیڈ آف ٹیلنگ اے اسٹوڈنٹ ٹو اسٹاپ ٹاکنگ اے ٹیچر کوڈ یوز نان وربل اب یہاں پہ نان وربل ہے communication method by moving toward the disruptive student desk so that he or she stop talking. یہ ایک کامن ٹیکنیک ہے کہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں, ان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں, تو یہ نان وربل کلوز ہوتے ہیں ہمارے. 11 the following are the factor affecting communication except status, cultural differences, use of language. اب دیکھیں اسٹیٹس ایک بندے کا, وہ بہت بڑا بزنس مین ہے, بہت اچھی پوسٹ پہ ہے, وہ عام بندے سے بات نہیں کرتا, تو یہ کمیونیکیشن گیپ ہوگا یہاں پہ. کلچرل ڈفرینسز, ایک بندہ سادہ لو ہے, ایک بندہ بڑے شہر کا رہنے والا ہے, تو وہ ویسے کتراتا ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. یوز آف لینگویج, ایک کو اچھی اردو آتی ہے, سرائیکی پنجابی پشتو نہیں آتی, انگلش اچھی آتی ہے, تو یہ لینگویج ایک بیریئر ہے. کریکولم کوئی بیریئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 فیکٹرز جو ہے وہ اس کے ہیں, کمیونیکیشن کے بیریئر ہیں, فیکٹرز ہیں, کریکولم نہیں. inappropriate punctuation also change meaning the sentence which affects the communication. For example, woman without her man is nothing, or woman without her man is nothing. This is an example of, یہ ایک لینگویج کا فیکٹر ہے, use of language. ٹھیک ہے, اس کا درست جواب ہوگا. چارٹس, پکچرز, فوٹوگراف, میپس, ڈائیگرامز, ڈرائنگ آر دا سم ایگزامپل آف. یہاں پہ لکھا ہوا 1D 2D 3D 3 ڈائمینشنل. یہ جو ماڈلز ہوتے ہیں نا, یعنی جیسے کوئی آپ نے یہ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک بک پڑی ہے, تو وہ بک 3D ہے, لیکن اگر بک کی پکچر ہے کسی کتاب کے اندر پکچر بنی وہ 2 ڈائمینشنل ہوگی. یعنی جتنے چارٹس, میپس یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں, 2D ہوتے ہیں. اب 3D کیا ہے, کوئی کتاب پڑھی ہے, کوئی باکس آپ کے پاس پڑا ہے, تو یہ 3 ڈائمینشنل آبجیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ 2D کی ایگزامپل ہے. کویسچن 13. 14 سمیٹیو ایویلویشن ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے, اینڈ اس کا درست جواب ہے. 15 دا فالوئنگ آر دا سم ایگزامپل آف فارمیٹیو اسیسمنٹ. 1 منٹ پیپر, مڈ سیمیسٹر ایویلویشن, ڈائریکٹ پیرافریز, اینڈ ٹرم ایویلویشن. یہ مڈ ٹرم ایویلویشن بھی اس فارمیٹیو کے اندر آتی ہے, تو یہ اینڈ ٹرم ایویلویشن یہاں پہ جو ہے وہ درست جواب ہوگا, کیونکہ اینڈ ٹرم جو ہے وہ فارمیٹیو نہیں ہوتی, سمیٹیو ہوتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہے جی کویسچن نمبر 16. دا ڈکشنری میننگ آف بلینک از کنسسٹنسی, ڈپینڈنس آف ٹرسٹ. تو ڈکشنری میننگ جو ہے ریلائبلٹی کا مطلب, لفظی مطلب یا سینونیم جو ہے وہ کنسسٹنسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ریپیٹڈنس, کنسسٹنسی. 16 کا اے جواب ہے کنسسٹنسی. 17 کا وچ آف دا فالوئنگ میتھڈ ڈٹرمنز دا ریلائبلٹی کوفیشنسی. تو کون سا میتھڈ ریلائبلٹی کو میئر کرنے کے لیے یوز نہیں کیا جاتا. یہاں پہ ورڈ ایکسیپٹ ہے کہ کون سا ان میں سے یوز نہیں کیا جاتا. ٹیسٹ ری ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ایکویلنٹ فارم کیا جاتا ہے, سپلٹ ہاف بھی کیا جاتا ہے. مڈ ٹرم ایویلویشن ریلائبلٹی کو چیک کرنے کا کوئی میتھڈ نہیں ہوتا, تو مڈ ٹرم درست جواب ہے. 18 ہے مینز ٹروتھفلنس, ایکوریسی, ٹروتھفلنس, یہ ویلیڈیٹی کو کہا جاتا ہے. 19 unclear direction to the student, difficulty of the reading vocabulary, too easy, too difficult test, length of the test is too short
آر سم آف دا فیکٹر افیکٹنگ ویلیڈیٹی. یہ وہ فیکٹر ہیں جو ہماری ویلیڈیٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک ویب سائٹ سے کویسچن لیا گیا, سبجیکٹیو اس میں کانٹینٹ سے یہ لیا گیا. 20 ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کور آل فارم آف ایجوکیشن. ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن ہماری تمام طرح کی ایجوکیشن کو فوکس کرتی ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, اسکول کی, کالج کی, فارمل ایجوکیشن, جنرل ایجوکیشن, نان فارمل ایجوکیشن, کلاس روم مینجمنٹ, یہ سارے کام کرتی ہے. یہ نہیں کرتی نان فارمل ایجوکیشن اور اڈلٹ ایجوکیشن کو آج ہماری ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈیل نہیں کرتی. تو یہ آپ کا جو ہے وہ پیپر تھا اے جے کے پبلک سروس کمیشن SST سائنس کے پیڈاگوجی پورشن کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جی, سارے سوالات کا حل بتایا. زون آف ایجوکیشن اکیڈمی آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں, ہمارا یوٹیوب چینل, فیس بک پیج, ہماری 2 بکس ہیں, سبجیکٹیو آبجیکٹیو لینا چاہتے ہیں یا ہمارے آن لائن سیشن کا پارٹ بننا چاہتے ہیں, انشاءاللہ تعالی پیڈاگوجی کی فیلڈ میں آپ کو اس سے اچھا فورم نہیں ملے گا. یہ میں بات انتہائی عاجزی کے ساتھ کر رہا ہوں, انتہائی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ہر ممکن فیسلٹی پرووائڈ کریں. وہ تمام اسٹوڈنٹ جو اس وقت ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں یا پہلے اٹیچ رہے ہیں یا ریسنٹلی جو الحمدللہ اچھے مارکس لے رہے ہیں AJ کے PSC کے اندر, تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں میرے اوپر, میرے اسٹوڈنٹس کے اوپر, کیونکہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت ہی کم فیس میں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں اکیڈمی میں, اللہ کا شکر ہے. کبھی اس میں یہ نہیں کیا کہ ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں تو ایٹیٹیوڈ دکھائیں, اسٹوڈنٹس کو ریسپانس نہ کریں یا اسٹوڈنٹ کے فیسیلیٹیٹ نہ کریں. جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کی امانت ہے. یہ سارا علم اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرنے کی توفیق دیتے ہیں, اور ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ضرور جوائن کیجئے, ضرور آزمائیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک ڈفرنس فیل کریں گے اور آپ کو واقعی لگے گا کہ پیڈاگوجی کی تیاری اس فورم سے بہتر پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہو سکتی. اور میں یہ بات انتہائی عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر کوئی بھی آن لائن اکیڈمی ہمارے مقابلے کے نوٹس, ہمارے مقابلے کی بکس, ہمارے مقابلے کے ٹیسٹ, ہمارے مقابلے کی پریپریشن سیشن, ویڈیو لیکچر, کوئی چیز اینی تھنگ پرووائڈ آپ کو کرے, آپ مجھے وہ لنک دیں, میں آپ کو ریفر کروں گا, آپ وہاں جائیں. ادروائز آپ ہمیں ضرور آزمائیے. ہم 5 دن بالکل فری سیشن آفر کرتے ہیں تاکہ آپ مکمل تسلی کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم.